بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر زندگی میں آپ کے پاس یہ 5 چیزیں ہوں تو آپ کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ نمبر 1، ماں کی دعا۔ نمبر 2، مخلص دوست۔ نمبر 3، اچھی زبان۔ نمبر 4، حلال رزق اور خوبصورت اخلاق۔ ناظرین، انسان ساری زندگی عزت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، لیکن آخرکار قبر میں صرف اس کا نام اور کردار ہی باقی رہ جاتا ہے۔ ناظرین، بائیں ہاتھ سے کھانا دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ چائے زیادہ پینا موٹاپے کا سبب بنتا ہے، اس لیے اسے کم مقدار میں استعمال کریں۔ ناظرین، زیتون کا تیل نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے، نظر میں بہتری لاتا ہے اور جوڑوں کے درد کے لیے نہایت مفید ہے۔ زیرہ اگر ہاتھ پر رگڑیں اور ہتھیلی سیاہ پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اس میں ملاوٹ ہے۔ پودینے کا رس دودھ میں ملا کر پینے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کدو زیادہ کھانے والے افراد کو سکون بخش نیند آتی ہے۔ ناظرین، جو شخص علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی روحانیت اور روشنی بڑھ جاتی ہے۔ جو شخص عورتوں کی مجلس میں زیادہ وقت گزارتا ہے اس کی شہوت بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، جو مالدار لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جو بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے، اور جو گنہگاروں کے ساتھ رہتا ہے وہ غفلت میں بڑھتا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین، کردار و ایمان پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور رزق میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھے۔ ناظرین، اگر آپ اپنا دماغ تیز کرنا چاہتے ہیں تو کبھی پیٹ بھر کر مت کھائیں۔ اگر زیادہ کھانے سے بدہضمی ہو جائے تو سونف چبا کر کھا لیں۔ ناظرین، شرمیلے لوگ اکثر زیادہ قابل اعتماد اور ذہین ہوتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے غلام کا نام طاؤس تھا۔ اس کی زندگی کے ہر موڑ پر عجیب اتفاقات پیش آئے۔ وہ اس دن پیدا ہوا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ اسے دودھ پلانا شروع کیا گیا اسی دن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اس کی ختنہ اس دن ہوئی جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور اس کی شادی اس دن ہوئی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس کا بیٹا اس دن پیدا ہوا جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی۔ ان عجیب اتفاقات کی وجہ سے لوگ اسے بدنصیب سمجھنے لگے، حالانکہ اس کی اپنی کوئی غلطی نہ تھی۔ آخرکار وہ خود بھی یہی سمجھنے لگا کہ شاید وہ بدقسمت ہے۔ ناظرین، علماء نے طاؤس کے واقعات کو دنیا کے عجائبات میں سے ایک عجیب اتفاق قرار دیا ہے۔ جن بچوں کی یادداشت کمزور ہو انہیں بادام ضرور کھلائیں۔ صبح نہار منہ کھجور پر شہد لگا کر کھانے سے قد بڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، رات کو ہمیشہ کم کھانا کھائیں اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ زیادہ کھانا ہاضمے کو خراب کرتا ہے اور انسان سست اور بد مزاج ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایک آدمی تھا جس نے اپنی پوری زندگی میں 99 کے ساتھ بہت بڑے گناہ کیے۔ وہ تقریباً 99 لوگوں کو مار چکا ناظرین، تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، موت میرے قریب ہے، اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی ایسے شخص سے مشورہ کرے جو دین میں زیادہ واقف ہو۔ وہ آدمی جنگل کے راستے میں ایک عالم کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میں ایک بڑا گناہ گار ہوں، کیا میری کوئی امید نجات ہے؟ عالم نے دیکھا کہ اس کا قصہ بہت ہی برا ہے، تو وہ آدمی واپس لوٹ گیا اور کسی دوسرے عالم کے پاس گیا۔ اسی طرح کئی علماء نے اسے ٹالا یا بتایا کہ اس کا انجام برا ہوگا۔
آخر کار وہ آدمی ایک ایسے درویش کے پاس پہنچا جو عاجزی اور سادگی میں مشہور تھا۔ درویش نے اسے کہا، تمہیں فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف پلٹ جانا چاہیے۔ درویش نے بھی کہا، اگر تم واقعی سچی توبہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی جگہ بدل دو، اپنے قصبے کو چھوڑ دو، ایک نیک اور دیانت دار شہر میں چلے جاؤ جہاں تمہاری شہرت نہ ہو، وہاں رہ کر نیک عمل کرو، اللہ سے چاہو اور صادقانہ توبہ کرو۔ اس آدمی نے یہی کیا۔ وہ اپنا قصبہ چھوڑ کر ایک دوسرے قصبے میں گیا اور وہاں خوب نیک اعمال کرنے لگا۔ وہ روز صدقات کرتا، بھوکے کو کھانا دیتا، عبادت میں مشغول ہوا، لوگوں کا حق ادا کرنے لگا۔ اس نے سچی نیت سے اللہ سے معافی مانگی، لیکن ایک دن جب وہ لوگ اسے پہچان گئے کہ یہ وہی آدمی تھا تو اس کے سابقہ گناہوں کی خبر وہاں کے لوگوں تک پہنچی۔ لوگ غصے میں آ کر اس کو پکڑ کر لائے اور اس کے خلاف سزا دینے کا سوچنے لگے۔ وہی درویش جو پہلے اس کو مشورہ دیا تھا وہاں پہنچا۔ لوگوں نے درویش سے کہا، یہ وہی قاتل ہے، اب اس کا حق تو قتالوں کے پاس ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درویش نے کہا، اللہ تک چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا، نہیں، عدالت چاہیے۔ بالآخر معاملہ ایک حکیم صاحب علم کے پاس چلا گیا۔ حکیم نے کہانی سنی اور کہا، اس شہر کے نزدیک جنگل میں ایک درخت ہے، اس درخت کے پاس جا کر کہو، اگر یہ آدمی سچی توبہ کر گیا ہے تو اسی جگہ کوئی علامت ہو جائے گی کہ وہ بخشا گیا ہے، پھر وہی شہر واپس آ کر جس طرح تم معتبر سمجھتے ہو جو فیصلہ کریں۔ لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ جب وہ درخت کے پاس پہنچے تو اچانک ایک زبردست آفت یا فرشتہ نے آ کر اعلان کیا، یہ شخص تمہارے گنے ہوئے گناہوں میں سے ایک گناہ سے بچا لیا گیا ہے اور دراصل اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ اس واقعے کی روح یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت بغیر حد کے بہت بڑی ہے، بشرط یہ کہ بندہ سچی نیت، سچی توبہ اور عمل صالح سے پلٹا ہو۔ کبھی نا امید نہ ہونا، چاہے گناہ کتنے ہی بڑے ہوں۔ اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ توبہ صرف زبانی نہیں، سچی توبہ میں نیت بدلتی ہے، عمل بدلتا ہے اور انسان لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ لوگوں کا فیصلہ محدود ہے، اللہ کا فیصلہ حتمی اور رحم والا ہے۔ ہمیں دوسروں کی نیت کو منصفانہ انداز میں جانچنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع سکھایا گیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ بہت دبلے پتلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھائیں، اس سے وزن بڑھنے لگے گا۔ سر پر تل کے تیل کی مالش کرنے سے دماغ کی رگیں کھل جاتی ہیں۔ ناظرین، ذہنی تھکن کی حالت میں گوشت کے بجائے سلاد کھائیں، دماغ کو سکون ملے گا۔ خربوزے کے خشک چھلکے کھانے سے دماغ میں غیر معمولی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اگر دانت میں درد ہو تو روئی پر لونگ کا تیل لگا کر متاثرہ جگہ پر رکھیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ ناظرین، اگر پھٹکڑی پر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائی جائے تو جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے 1 مہینے میں خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد نرم و خوبصورت ہو جاتی ہے اور جسمانی کمزوری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چبانے سے دانتوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آلو کے پانی سے داڑھی پر مالش کرنے سے داڑھی سفید نہیں ہوتی۔ ناظرین، صبح وقت پر ناشتہ کرنے والا انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ توری کی سبزی زیادہ کھانے سے جلد ہمیشہ تر و تازہ اور جوان رہتی ہے۔ ناظرین، خالی پیٹ پپیتا کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ چائے میں خسخاس ڈالنے سے جسمانی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ذہین لوگوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ناخن چباتے ہیں۔ اسٹرابیری کھانے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے دونوں قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 باتوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1، اپنی عمر کہاں گزاری؟ نمبر 2، اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟
نمبر 3، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ نمبر 4، اپنے جسم کو کن کاموں میں لگایا۔ نمبر 5، اور اپنی زندگی کا مصرف کیا بنایا۔ قیامت کے دن بندہ نہ جنت کی طرف بڑھ سکے گا نہ جہنم کی طرف جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ اگر ان میں سے ایک بھی سوال کا صحیح جواب نہ دے سکے گا تو سزا کا مستحق ہوگا، اور اگر ان سب سے کامیابی کے ساتھ گزر گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہنے کے لیے سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کریں۔ ناظرین، کالے رنگ کے کپڑے پہننے سے سردی کم لگتی ہے۔ اگر اچانک چکر آنے لگیں تو کالا نمک ملا کر پانی پی لیں، چکر فوراً ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر تلی ہوئی چیزیں کھانے سے بدہضمی ہو جائے تو اجوائن کا استعمال کریں، فوراً آرام ملے گا۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلے ہوئے انڈے کھائیں کیونکہ اس میں کیلوریز کم ہوتی ہیں۔ اناردانہ کی چٹنی استعمال کرنے سے بھی وزن میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، پینے کا پانی صاف رکھیں، یہ معدے کو درست کرتا ہے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبانا بھی وزن گھٹانے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو کچا آلو رگڑیں، فوراً ٹھنڈک اور آرام ملے گا۔ کدو کے چھلکے چہرے پر ملنے سے چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اگر پیٹ پر زیتون کا تیل لگایا جائے تو باہر نکلا ہوا چربی والا حصہ کم ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، کالا نمک میٹھا ہاضمہ تیز کرتا ہے اور نظام ہضم کو بہتر بناتا ہے۔ یہ موٹاپا کم کرنے، پانی کی کمی کو دور کرنے اور سوجن گھٹانے میں مددگار ہے۔ ناظرین، جو لوگ وزن گھٹانا چاہتے ہیں وہ سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں پانی کی کثرت ہو وہاں اگر کوئی کسی کو پانی پلائے تو اسے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جہاں پانی کی کمی ہو وہاں اگر کوئی کسی کو پانی پلائے تو اسے ایسا ثواب ملتا ہے جیسے مردے کو زندہ کیا ہو۔ ناظرین، کھیرا جسم میں پانی کی کمی دور کرنے، قبض سے بچانے اور وزن کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ کھیرے کا تقریباً 96% حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے کھیرا چھلکے سمیت کھائیں کیونکہ چھلکا اتارنے سے اس کے فائبر، وٹامنز اور معدنیات کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ کھیرا کھانے سے جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد ملتی ہے اور جھریوں میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، آنکھوں پر کھیرے کے ٹکڑے رکھنے سے سوجن اور تھکن کم ہو جاتی ہے۔ عمومی طور پر کھیرا جلد پر استعمال کرنے کے لیے بھی محفوظ ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے کسی چھوٹے حصے پر آزما لیا جائے تاکہ اگر حساسیت ہو تو معلوم ہو جائے۔ ناظرین، کھیرے میں موجود پانی اور فائبر جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے اور آنتوں میں حرکت کو درست کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ اس میں موجود قدرتی فائبر آنتوں کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے اور فائدہ مند بیکٹیریا کی افزائش میں اضافہ کرتا ہے، جس سے نظام ہضم مضبوط ہو جاتا ہے۔ پانی جسم کے درجہ حرارت کو متوازن رکھنے، توانائی کی پیداوار اور جسمانی افعال کے لیے ضروری ہے۔ اگرچہ پانی پینا ضروری ہے، مگر پھل اور سبزیاں خصوصاً کھیرا روزمرہ کے پانی کی ضرورت کو پورا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ناظرین، کالا نمک قبض، پیٹ درد، گیس اور معدے سے متعلق دیگر مسائل کے لیے نہایت مفید ہے۔ اگر کھانسی ہو تو منہ میں کالا نمک کا چھوٹا ٹکڑا رکھ کر اس کا رس پینا مفید ہے۔ یہ جوڑوں کے درد کو بھی کم کرتا ہے۔ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ورزش کرنے سے خواتین کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 5 مرتبہ وضو کرے اور 5 وقت کی نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔
नाजरीन, मिसवाक करना ना सिर्फ सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम है, बल्कि तबई एतबार से भी ये बेहद मुफीद है। मिसवाक से मुंह की सफाई होती है, सांस खुशबूदार रहती है और दांत मजबूत बनते हैं। नाजरीन, जदीद तहकीक के मुताबिक जो लोग मसवाक को रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, उनके दांतों पर जरासीम बहुत कम पाए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत सफ़ेद, मजबूत और ख़राबियों से महफूज रहें, तो दिन में कम से कम 2 बार मिसवाक ज़रूर करें। एक बार सुबह, एक बार रात सोने से पहले। यह सुन्नत पर अमल भी है और सेहत का राज भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत पर सख्ती का खौफ ना होता तो मैं उन्हें हर नमाज से पहले मिसवाक करने का हुक्म देता। मिसवाक ना सिर्फ मुंह की बदबू को ख़त्म करती है, बल्कि मैदे को भी सेहतमंद रखती है। जो शख्स रोज़ाना मिसवाक करता है, उसके दांत कभी ख़राब नहीं होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरख्त ऐसा है कि अगर कोई सवार उसके साए में 100 साल तक सफ़र करे तो भी वो उसका साया मुकम्मल तय नहीं कर सकेगा। यानी कि जन्नत के दरख्तों का साया इतना वसी है कि दुनिया की कोई चीज़ उसकी मिसाल नहीं दे सकती। नाजरीन, अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए ऐसी जन्नतें तैयार की हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, खुशबुएं महकती हैं और जहां गम, थकन और तकलीफ का कोई नामो निशान नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, उनके लिए ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो हमेशा उनमें रहेंगे। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। जब मोमिन बंदा दुनिया में नेक अमाल करता है तो जन्नत में उसके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और जब वो दुआ करता है तो फरिश्ते कहते हैं, आमीन, ए रब, इसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान फोत होता है तो उसे कब्र में उसके अमाल के मुताबिक सवालात किए जाते हैं। अगर उसने नेक अमाल किए हों तो फरिश्ते खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ए नेक रूह, खुश हो जा, तुम्हारी मंजिल आसान है। अगर उसने दुनिया में बुरे अमाल किए हों तो फरिश्ते सख्ती से सवाल करते हैं और उसे जवाब देना पड़ता है। ये सवालात कब्र में ईमान और आमाल का इम्तिहान है, ताकि अल्लाह ताला की अदालत में हर शख्स का हिसाब दुरुस्त हो। नाजरीन, इसलिए ज़रूरी है कि हम दुनिया में नेक अमाल करें, वालिदैन के हक़ अदा करें, दोस्तों और माशरे के साथ हुस्न सलूक इख्तियार करें, ताकि जब हम दुनिया से रुखसत हों हमारे लिए आसानी हो और जन्नत की खुशखबरी मिले। नाजरीन, नीम गर्म दूध पीना हड्डियों और दांतों के लिए बहुत मुफीद है। नाजरीन, जैतून का तेल सोजिश को कम करता है और दिल की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। दही में कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हाजमे को बेहतर करते हैं और जिस्म को भी तवानाई देते हैं। नाजरीन, तिल दूध से ज़्यादा कैल्शियम रखता है। सुबह 1 चम्मच भुने हुए तिल पानी या दूध के साथ खाएं। बादाम में कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है, जो हड्डियों में कैल्शियम जज्ब करने में मदद देता है। नाजरीन, खजूर और अंजीर कुदरती तौर पर कैल्शियम और आयरन से भरपूर होते हैं। रोज़ाना 2 अंजीर या 3 खजूरें खाएं। कोला ड्रिंक और कैफीन वाली चीज़ें ज़्यादा ना लें, ये हड्डियों से कैल्शियम को कम कर देती हैं। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल भी हड्डियों के लिए नुकसानदेह है। नाजरीन, केले और घी दूध के साथ मिलाकर खाने से कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा हो जाता है। रोज़ाना चंद मिनट की वर्जिश जिस्मानी तवानाई के लिए काफ़ी होती है। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए वर्जिश ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रोज़ाना सुबह वर्जिश कर लिया करें।
नाजरीन, नींद के लिए पाँव के तलवों पर तिल का तेल लगाने से दिमाग को सुकून मिलता है और आंखों की रोशनी भी बेहतर हो जाती है। नीम गर्म पानी में काला नमक मिलाकर पीने से हाजमा बेहतर होता है और वजन कंट्रोल में रहता है। अगर जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो कच्चा आलू रगड़ें, फौरन आराम मिलता है। कद्दू के छिलके चेहरे पर लगाने से जिल्द की छाइयाँ दूर हो जाती हैं। नाजरीन, खीरे पानी और फाइबर से भरपूर होते हैं, जिल्द और आंतों के लिए मुफीद हैं। काला नमक कब्ज, पेट दर्द और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। मसवाक करना सुन्नत भी है और सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद भी है। सुबह नाश्ते पर सेब और दिन में खजूर या अंजीर खाने से जिस्म मजबूत और बीमारियां दूर रहती हैं। रात को हल्की ग़ज़ा और कम मीठा खाएं। ज़्यादा खाने से बदहज़मी और सुस्ती पैदा हो जाती है। नाजरीन, जिन लोगों का पेट खराब रहता है वो हल्दी पानी में मिलाकर पिएं, पेट साफ हो जाएगा। चाय में चीनी ना डालें, वज़न कम होने लगेगा। चाय हमेशा चीनी के बगैर पीनी चाहिए। अगर गुर्दों में दर्द हो तो बर्फ़ खा लें, सुकून मिलेगा। एक दिन हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मदीने की गलियों में गश्त कर रहे थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने एक चरवाहे को देखा जो ऊँट चरा रहा था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इससे फरमाया, क्या तुम अपने मालिक का एक ऊँट हमें बेच दोगे? चरवाहा बोला, मैं गुलाम हूँ, ये ऊँट मेरे नहीं हैं, ये ऊँट मेरे मालिक के हैं, मैं नहीं बेच सकता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उसका इम्तिहान लेने के लिए फरमाया, अगर तुम अपने मालिक से कह दो कि एक ऊँट भाग गया था तो उसे क्या पता चलेगा? चरवाहे की आंखों से आंसू निकल आए। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह देख रहा है। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की आंखों से भी आंसू बहने लगे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाने लगे, वल्लाह ये जुमला अल्लाह देख रहा है, अगर दिल में उतर जाए तो इंसान कभी गुनाह नहीं कर सकता। नाजरीन, पौधों के करीब रहने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। मौसम बदलने लगे तो कच्चा प्याज खाएं, नज़ला और खांसी से बच जाएंगे। नाजरीन, रात को पाँव की मालिश करके सोने वाला शख्स बहुत कम बीमार होता है। ज़्यादा नमक खाने वाले इंसान की हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। रात को दांत साफ करने से उम्र भर दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। रात को जैतून के तेल से सर की मालिश करने से बाल नहीं गिरते। नाजरीन, दूध गर्म करके पीने से हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। इलायची वाला दूध पीने वाला किसी लाइलाज बीमारी से नहीं मरता। नाजरीन, भैंस का कच्चा दूध पीने वाला कमर दर्द से महफूज रहता है। पेशाब की जलन के लिए ज़्यादा पानी पिएं। नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।